نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دنوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، میرے ہم مکتب رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ عظمت قرآن اور قرآنی کتاب انقلاب کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان دوڑتی بھاگتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کو دیکھیں کہ دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، شراب نوشی زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا. انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سالہا سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا، بے حیائی کا غلبہ تھا. انسان کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کا تھا. وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں کو، بلبلاتے حیوانوں کو اور تڑپتے کیڑوں مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی بدتر حالت پر رحم آیا. اس نے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. قرآن کی انقلابی تعلیم نے انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. قرآن نے شہر بدلے، گاؤں بدلے، عقائد بدلے، زندگیاں بدل دی، منزل بدل دی، معیشت بدل دی، ثقافت بدل دی، تجارت بدل دی، حکومت بدل دی، ظاہر بدلا، باطن بدلا، انسان کو ہی بدل ڈالا. جو لٹیرے اور ڈاکو تھے وہ محافظ النگہ بن گئے، جو ظلم و ستم گر تھے وہ عادل اور ہمدرد بن گئے. جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا،
جو لوہا تھا وہ پارس بن گیا، وہ ابو بکر تھے صدیق بن گئے، عمر تھے فاروق بن گئے، عثمان تھے ذو النورین بن گئے، معاویہ تھے کاتب وحی بن گئے، عبیدہ تھے امید الامت بن گئے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیوں گر ہوا؟ کیسے انقلاب آیا؟ میں عرض کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ہوا۔ یہ انقلاب قرآن کو پڑھنے سے، اس کے سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے ہوا۔ یہ تبدیلی قرآن کریم کی برکت سے آئی ہے، یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے ہوا ہے۔ حاضرین محترم، آج بھی قرآن ویسا ہی موجود ہے جس طرح اتارا گیا تھا۔ قرآن کا کوئی حرف، کوئی آیات، کوئی زیر، کوئی زبر، کوئی پیش، کوئی شوشہ تبدیل نہیں ہوا۔ ارے مسلمانوں، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر پر خزانہ ہے۔ ارے مسلمانوں، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے برگر خزانہ ہے، تم لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس روشنی کے منبع ہیں، لیکن تم فرانس، برطانیہ، روس، چین، امریکہ سے روشنی مانگ رہے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشرف امتی حاملۃ القرآن، اشرف امتی حاملۃ القرآن، کہ میری امت کے معزز لوگ وہ ہوں گے جو حامل قرآن ہوں گے۔ فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین حضرات وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آج کسی علاقے، کسی ملک، کسی جگہ پر چلے جاؤ، تم کہتے ہو یہ طلباء، یہ دینی مدارس کیا ہیں؟ جتنے بھی امیر لوگ کو دیکھو گے وہی ان دینی مدارس، ان علماء، ان سب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اصلاح عالم کا اب تو سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب تو سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عامل قرآن و حامل قرآن بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔